السلام علیکم۔ ایس کے اسلامک چینل پر آپ سب کا دل سے خوش آمدید۔ آج کی کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس کا درد شاید آپ کا دل ہلا دے۔ آج کی کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس کی شادی کو 20 سال ہو گئے لیکن اس کی گود نہیں بھری۔ اس کا نام تھا مہوش اور اس کے شوہر کا نام فیصل۔ شادی ہوئی دھوم دھام سے، سپنے تھے، دعائیں تھی، ہر چیز پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ پہلا سال گزرا، لوگ مسکرا کر پوچھتے، گڈ نیوز کب دے رہی ہو مہوش؟ وہ شرما کر کہتی، جلدی انشاءاللہ۔ 2 سال گزرے، پھر 5 سال، اب آوازیں بدلنے لگی۔ ابھی تک کچھ نہیں ہوا؟ ڈاکٹر کو دکھایا؟ مہوش مسکرا دیتی لیکن رات کو چھپ کے روتی۔ ساس کا بدلتا رویہ۔ فیصل کی ماں رخسانہ بیگم پہلے تسلیاں دیتی تھی، پھر دھیرے دھیرے تانے دینے لگی۔ میرے گھر کا چراغ بجھ گیا، 20 سال ہو گئے، اب کیا امید؟ میرے بیٹے کی زندگی برباد ہو گئی۔ مہوش سر جھکا کر سب سنتی، جواب دینے کی ہمت نہیں ہوتی۔ محلے کی عورتیں دھیرے دھیرے بولتی، بیچاری عورت ہو کر ماں نہ بن سکی۔ ایک دن کسی نے سیدھے کہہ دیا، ایسی عورت کا کیا فائدہ؟ اس دن مہوش کا دل ٹوٹ گیا۔ سب سے بڑا جھٹکا تو تب لگا جب ایک رات اس نے سنا رخسانہ بیگم کہہ رہی تھی، فیصل دوسری شادی کر لو، ہمیں وارث چاہیے۔ فیصل چپ تھا، اس کی خاموشی ہی جواب تھی۔ مہوش نے چپکے سے آنسو پوچھ لیا اور بنا کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ مہوش نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اپنی زندگی کا فیصلہ دوسروں کے ہاتھوں میں جاتا ہوا۔ فیصل کی خاموشی اس کے لیے تلوار سے بھی زیادہ تیز تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، آنکھیں سوجی ہوئی، چہرہ اداس اور دل بالکل خالی۔ اس نے دھیرے سے کہا، کیا میں سچ میں اتنی بیکار ہوں؟ اس رات وہ روتی رہی، اتنا روئی کہ آنسو بھی تھک گئے۔ نہ کسی سے شکایت کی، نہ کسی کو آواز دی، بس چپ چاپ ٹوٹ گئی۔ رات کے آخری پہر جب اس کی آنکھ لگ گئی، اس نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ اس خواب میں ایک نورانی بزرگ اس کے سامنے کھڑے تھے، چہرے پر سکون، آنکھوں میں رحمت۔ انہوں نے نرمی سے کہا، بیٹی اداس کیوں ہو؟ مہوش بس روتی رہی، کچھ کہہ نہ سکی۔ ان بزرگ نے مسکرا کر کہا، تیرا رب سب دیکھ رہا ہے، تیرا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا، ایک جگہ ہے، ایک درگاہ، وہاں جا اور اپنے رب سے مانگ، وہاں تیری دعا ضرور قبول ہوگی۔ مہوش نے دیکھا ان کے چہرے پر نور پھیل رہا تھا۔ پھر اچانک وہ نظارہ ختم ہو گیا۔ مہوش کی آنکھ کھلی۔ اس نے محسوس کیا دل بالکل ہلکا ہو گیا ہے، جیسے سالوں کا بوجھ اتر گیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، یہ صرف خواب نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا۔ اگلی صبح مہوش نے ہمت کر کے فیصل سے کہا، مجھے ایک درگاہ جانا ہے، وہاں جا کر دعا کرنی ہے۔ فیصل نے تھوڑے غصے میں کہا، 20 سال سے مانگ رہی ہو، کیا ملا؟ اب درگاہ جا کر کیا ہو جائے گا؟ مہوش چپ رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں امید تھی۔ جب رخسانہ بیگم نے سنا تو انہوں نے تیز آواز میں کہا، اللہ سے دعا کرنی ہے تو گھر پر کرو، یہ درگاہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مہوش نے بہت ادب سے دھیرے سے جواب دیا، امی میں وہاں کسی انسان سے مانگنے نہیں جا رہی، میں تو صرف اللہ سے مانگوں گی۔ وہ تھوڑی دیر رکی، پھر بولی،
لیکن سنا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اس کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ درگاہ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سے مانگتے ہیں، بلکہ ان کے وسیلے سے اللہ سے اپنی بات رکھتے ہیں، جیسے ایک نیک جگہ جہاں دل اور زیادہ جھک جاتا ہے اور دعا زیادہ سچی ہو جاتی ہے۔ گھر میں خاموشی آ گئی۔ رخسانہ بیگم کچھ کہہ نہ سکی، لیکن ان کے چہرے پر ناراضگی تھی۔ فیصل نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں لگتا ہے تو جاؤ۔ مہوش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس بار درد کے نہیں، امید کے تھے۔ مہوش نے ہمت کر کے سفر شروع کیا۔ نہ رستہ پتہ، نہ جگہ کا علم۔ وہ لوگوں سے پوچھتی رہی، کوئی سیدھے جواب دیتا، کوئی گھما دیتا۔ دھوپ تیز تھی، پیر درد کر رہے تھے، لیکن دل میں ایک آواز تھی، مجھے پہنچنا ہے۔ پہنچتے پہنچتے چلتے چلتے شام ہو گئی۔ تھکان سے اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، لیکن پھر دور سے اس نے ایک روشنی دیکھی۔ وہ درگاہ تھی۔ جیسے ہی وہ درگاہ گئی، ہلکی سی ٹھنڈی ہوا، سکون بھرا ماحول اور دل میں عجیب سی راحت۔ وہاں ایک نورانی چہرہ، ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ انہوں نے مہوش کو دیکھا اور ترنت سمجھ گئے۔ انہوں نے پوچھا، بیٹی اتنی پریشان کیوں ہو؟ بس اتنا سننا تھا کہ مہوش ٹوٹ گئی۔ وہ رو پڑی اور اپنا سارا درد سنا دیا۔ 20 سال کا انتظار، لوگوں کے تانے، دوسری شادی کا ڈر۔ بزرگ نے بڑے سکون سے سنا، پھر آرام سے بولے، بیٹی رات کو تہجد پڑھنا۔ اس وقت اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے اور کہتا ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا؟ تو اس وقت مانگ، دل سے مانگ، خالی ہاتھ نہیں جائے گی۔ اس رات مہوش نے وہاں رک کر نماز پڑھی۔ رات کا سناٹا، آنسوؤں کی آواز اور ایک ٹوٹ کر کی گئی دعا۔ وہ رو رو کر کہتی رہی، یا اللہ 20 سال سے بس تجھ سے ہی مانگ رہی ہوں، آج بھی تجھ سے ہی مانگ رہی ہوں۔ پوری رات سجدے، دعا اور آنسوؤں میں گزر گئے۔ اگلی صبح مہوش گھر واپس آ گئی۔ سب کچھ پہلے جیسا تھا، لیکن ایک چیز بدل چکی تھی، اس کا دل۔ کچھ دن گزرے، دھیرے دھیرے اس نے اپنے جسم میں بدلاؤ محسوس کیا، لیکن اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ چپ چاپ اپنی بہن کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، رپورٹ دیکھی، پھر مسکرائی، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ سنتے ہی مہوش جم سی گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ زور زور سے رو پڑی۔ ڈاکٹر بھی اس کی حالت دیکھ کر ایموشنل ہو گئی۔ مہوش گھر آئی، ہاتھ میں رپورٹ تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے فیصل کے سامنے رپورٹ رکھی۔ فیصل نے دیکھا، پھر دوبارہ دیکھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا ہنسے یا روئے۔ 20 سال کا انتظار ایک پل میں سامنے تھا۔ وہ مہوش کے پاس آیا اور بس اتنا کہا، مجھے معاف کر دو۔ دونوں رو رہے تھے، خوشی بھی تھی، شرمندگی بھی تھی۔ رخسانہ بیگم دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہیں اپنے ہر تانے یاد آ گئے۔ وہ آگے بڑھی، مہوش کے سر پر ہاتھ رکھا اور چپ چاپ رو دی۔ آج گھر بدل گیا تھا۔ فیصل ہر وقت اس کا خیال رکھتا، رخسانہ بیگم اس کے لیے دعا کرتی، اسے آرام کرواتی۔ مہوش ہر دن کہتی، یا اللہ تیرا شکر۔ 9 مہینے بعد وہ دن آیا۔ ایک پیارا سا چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا۔
ڈاکٹر نے جب بچہ ہاتھ میں دیا مہوش رو پڑی۔ فیصل نے بچے کو دیکھا اور سجدے میں گر گیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ایان رکھا۔ ایان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا تحفہ۔ 20 سال کا صبر ایک رات کی سچی دعا میں رنگ لائی۔ لوگ ہنستے رہے، اللہ دیکھ رہا تھا۔ اس لیے کبھی دعا مت چھوڑو، کبھی صبر مت چھوڑو، کیونکہ جب اللہ دیتا ہے تو صبر سے زیادہ دیتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خدا حافظ۔